باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 74 تک تمام کیا تھا۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75 سے 83 تک پہلے تلاوت کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قرآن مجید کے پہلے جز میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75 سے 74 سے ہم آج کے درس کے ترجمے اور وضاحت کا آغاز کر رہے ہیں۔ ان آیات کو شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انشاءاللہ آج کے درس کو آپ توجہ سے ہی سنتے ہیں، خصوصی طور پر توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ یہ جو آج کے درس میں آیات آ رہی ہیں، ان آیات کو انسان اگر اچھی طرح سے سمجھ لے اور جو تصور قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی اس معاشرے کے بارے میں، مدینہ کا معاشرہ اور اس میں موجود بنی اسرائیل، ان کے بارے میں قرآن مجید جو تصویر دکھانا چاہتا ہے، اگر ہم اس تصویر کو اچھی طرح سے سمجھ لیں تو اللہ تبارک و تعالی کی ان آیات
کے سبب ہم آج کے اپنے زمانے کے دینی معاشرے کو بھی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے آس پاس۔ یہ بڑی ایکوریٹ اور بڑی گہرائی سے بنائی گئی اور دکھائی گئی تصویر ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ انہیں کیا مشکل درپیش تھی۔ ان آیات کا پس منظر، ویسے تو اوورآل پس منظر میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، ان آیات کا بالخصوص جو پس منظر ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ کے نبی کے مدینہ آنے سے پہلے مدتوں سے غیر یہودیوں کی زبان سے رسول اللہ کا ذکر سنتے رہے۔ توجہ فرمائیے، آخری نبی کے آنے کا ذکر سنتے رہے، آخری نبی کی صفات سنتے رہے۔ اب وہ نبی آ گیا ہے۔ جب اللہ کا نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گیا تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ سب سے پہلے وہ لوگ ایمان لاتے کہ جو دوسروں کو اس نبی کے بارے میں بتایا کرتے تھے، ان کی صفات بتایا کرتے تھے، لیکن یہ ایمان نہیں لائے۔ یہ بہت ہی غور طلب موضوع ہے۔ اوس اور خزرج کے قبیلے جو مدینہ میں رہتے تھے، جو ان بنی اسرائیل سے اس رسول کے تذکرے سنتے تھے، وہ ایمان لے آئے۔ اب ایک نیچرل سی توقع تھی ان نئے مسلمانوں کو کہ ہم تو کسی اللہ کے دین کو مانتے ہی نہیں تھے، جب ہم اس رسول پر ایمان لے آئے ہیں تو وہ لوگ کہ جو ہمیں اس رسول کے بارے میں بتایا کرتے تھے، ہمارے دوست یہودی مدینہ کے مل کے رہتے تھے۔ آج کی طرح کا شہر تو نہیں تھا جیسے آج شہر ہوتے ہیں، لاہور شہر ہے مثال کے طور پہ، کراچی شہر ہے، فیصل آباد شہر، چھوٹی سی آبادی تھی، اس زمانے کے اعتبار سے شہر تھا، آج کے زمانے کے اعتبار سے گاؤں بنے گا، تو جانتے تھے۔ تو اب وہ جو انہوں نے تذکرے سنے ہوئے تھے رسول اللہ کے، اب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے تو یہ جو ہمارے دوست جو ہمیں بتایا کرتے تھے، ہمارے ہمسائے مدینہ کے یہودی اس رسول کے بارے میں، یہ بھی آج نہیں تو کل ایمان لے آئیں گے۔ ان سے تو بہت زیادہ توقع تھی مسلمانوں کو۔ اللہ نے ان سے فرمایا ان آیات میں توقع ختم کر دو، ان سے امید نہ رکھو کہ یہ طمع دل میں نہ رکھو، لالچ دل میں نہ رکھو اے مسلمانوں کہ یہ یہودی اس رسول پر ایمان لائیں گے، نہیں لائیں گے۔ عجیب بات تھی مسلمانوں کے لیے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک نقطہ ضمناً عرض کر دوں کہ جب آپ قرآن کی کسی آیت کو یا ایک آیات کے گروپ کو، چند آیات کو جو ایک ہی بات کو ڈسکس کر رہی ہوتی ہے، اگر آپ انہیں پڑھیں اور آپ کو ان آیات کے نازل ہونے کا پس منظر نہ بھی پتہ ہو، تب بھی خود آیات میں غور کرنے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بڑی اچھی طرح کہ ماحول کیا ہے جس کے بارے میں یہ آیات بات کر رہی۔ ابھی عرض بھی کرتا ہوں کیوں اللہ نے یہ ان سے کہا مسلمانوں سے کہ مت توقع رکھو، مت دل میں طمع رکھو کہ یہ لوگ، یہ قوم اس رسول پر ایمان لائے گی۔ توقع نیچرل تھی مسلمانوں کی۔ کیوں نیچرل تھی؟ اس لیے کہ انہی سے تو سنا تھا کہ آخری رسول نے آنا ہے۔
اس کی نشانیاں بھی انہی سے سنی تھی، تو اب ان کو تو ہم سے پہلے ایمان لانا چاہیے. لیکن جب یہ ایمان نہیں لا رہے تھے تو یہ جا کے ان سے پوچھتے تھے، ان سے بات کرتے تھے. ظاہر ہے ایک چھوٹی سی جگہ میں ایک آبادی میں رہتے تھے، جانتے تھے ایک دوسرے کو، دوستیاں تھی، ہمسائے تھے، آپس میں ڈیلنگز تھی مدتوں سے. تو مسلمان اب گویا جا کے پوچھ رہے ہیں کہ یہ تو وہی رسول ہے جو آپ بتاتے تھے، اس کی صفات آپ بتاتے تھے، اتنے عرصے سے آپ تذکرہ کرتے تھے، آپ تو یہاں پر آ کر آباد ہی اس لیے ہوئے تھے، تو آپ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ تو اللہ نے مسلمانوں سے کہا کہ یہ طمع اپنے دل سے نکال دو، یہ ایمان نہیں لائیں گے. ایمان نہ لانے کا جو سبب بتایا آج مسلمان اس میں مبتلا ہے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب کی باتوں میں تحریف. اللہ نے کچھ کہا ہو اور جناب اس کو گھما پھرا کے، جیسے ماہر وکیل جس نے اچھی طرح لا پڑھا ہو، بہت بڑی ڈگری لی ہو، بڑا تجربہ کار وکیل ہو، وہ بڑے طریقے سے قاضی کے سامنے جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کر دیتا ہے، اور سچ کو جھوٹ بنا کے پیش کر دیتا ہے، بے گناہ کو قاتل بنا دیتا ہے، قاتل کو بے گناہ بنا دیتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی حقیقت ہے. اسی طرح کا کھیل علماء سو اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلتے، اور اپنی عوام کو، اپنے آڈینس کو، اپنے سامعین کو، اپنے ناظرین کو اللہ کی کتاب اپنی مرضی کے نتیجے نکال کے نظریات بنا کے پیش کرتے ہیں. اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی قبلہ صاحب نے تو فرمایا تھا، قرآن میں لکھا ہوا ہے. خود بھی تو تمہارے اندر عقل تھی، ایک دفعہ جا کے دیکھ لیتے، قبلہ صاحب سے ایڈریس پوچھ لیتے، اور جا کے خود بھی دیکھتے کہ اس آیت میں کیا بات ہے. نہ کہ اندھوں کی طرح داد دے کر اور سمجھو کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، اللہ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اور خود سے کبھی اتنی بھی زحمت نہ کرو جو دنیا کے لیے کئی گھنٹے مزدوریاں کر لیتے ہو. اللہ کی بات حقیقت میں جاننے کے لیے 2 ورق الٹ کے اللہ کی کتاب کو نہ دیکھ سکو. جب اس قدر غیر سنجیدہ رویہ ہو جائے خدا کے دین کے بارے میں کہ انسان زحمت کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ اس سے صراط مستقیم چھین لی جائے. اس کا حق بنتا ہے. جو دنیا کے لیے پاگلوں کی طرح محنت کرتا ہے، دنیا کے چند روپے کمانے کے لیے، مال بنانے کے لیے، جائیداد بنانے کے لیے، نہ اسے دن یاد رہتا ہے نہ اسے رات یاد رہتی ہے. کیا کر رہے ہو؟ اوور ٹائم لگا رہا ہوں. کیوں لگا رہے ہو؟ میں نے وہاں گھر بنانا ہے، میں نے وہ والی چیز خریدنی ہے، میں نے یہ کرنا ہے. اور دین کے لیے چند منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ نکال کے راضی نہیں ہے کوئی. حق بنتا ہے صراط مستقیم چھین لی جائے ایسے لوگوں سے. اور یہ بنی اسرائیل کی عوام سے اسی لیے چھن گئی تھی. توجہ کیجیے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 75 بہت اچھی طرح ان کو سمجھیے گا. اور وہ جیسے ہوتا ہے نا، کسی نے اگر ملک سے باہر جانا ہو تعلیم کے لیے تو بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں، جناب ٹوفل کی تیاری ہو رہی ہے، اور جناب اس وقت ایس اے ٹی ہوا کرتا تھا، کچھ اور مثلا ایگزامز ہیں، ہم نے بہت زبردست نمبر لینے، بہت اچھی طرح پڑھنا تاکہ ہم باہر جا سکیں. تو بہت اچھی طرح سنیں تاکہ جنت میں جا سکیں. ٹھیک ہے، جنت کا ویزا آپ کا لگ سکے، اس کو بہت توجہ سے سنیں. اور میں پھر بھی عرض کرتا ہوں کہ بعض افراد ایسا کرتے ہیں، سب ایسا کریں کہ اگر آپ کے پاس مثلا موبائل فون وغیرہ ہے یا کوئی ٹیبلٹ وغیرہ ہے تو آیت کو سامنے رکھیں، اور اگر کوئی ٹرانسلیشن والی ایپ ہے آپ کے پاس یا کچھ بھی ہے تو سامنے کھول کے رکھیں، تاکہ میں اگر اوپر نیچے کروں بات کو تو آپ کو پتہ چل جائے تو مولانا صاحب نے چیٹنگ کی ہے یہاں پر. آیت کو سامنے رکھیے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 75. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم اس بات کی توقع رکھتے ہو؟ افتطمعون، تطمعون طمع سے ہے، کیا تم طمع رکھتے ہو؟ طمع یعنی عام طور پر طمع کا لفظ نیگیٹو لالچ میں استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات مثبت معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ مسلمانوں کو طمع تھا کہ یہ ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تو کیا تم یہ طمع رکھتے ہو
ان یؤمنوا لکم کہ یہ تمہاری باتوں پر ایمان لے آئیں گے، تمہاری باتوں پر کو مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ یہ نہیں مانیں گے کہ لفظ آیت میں نہیں ہے لیکن آیت سے سمجھ آ رہا ہے۔ آپ عام جو دنیا میں اپنے روزمرہ کی گفتگو کرتے ہیں ایسی باتیں آ جاتی ہیں۔ ایک بندہ ہو جس کو 100 بار آزمایا جا چکا ہو کہ وہ کسی کی مدد نہیں کرتا برے ٹائم میں، ٹھیک ہے، اور آپ پھر ایک بندے کو دیکھیں جو پہلے اس کو 100 بار آزما چکا ہے، پھر اس کے پاس جا رہا ہو تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ تمہیں اب بھی امید ہے کہ وہ تمہاری ہیلپ کرے گا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ یہ آپ پوچھ رہے نہیں ہوتے بلکہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں کرے گا۔ اور اس طرح سے یعنی یہ پوچھ کر انکار کرنا یہ اور زیادہ بلیغ ہوتا ہے، مؤثر ہوتا ہے، اور زیادہ بات کو پہنچاتا ہے، تاکید ہوتی ہے اس میں کہ یہ کام نہیں ہونے والا۔ افتطمعون، کیا تمہیں یہ طمع ہے ان یؤمنوا لکم کہ وہ تمہاری باتوں پر یعنی تمہارے دین پر ایمان لے آئیں گے؟ نہیں لائیں گے۔ یہ کلام کے اندر لکھا ہوا نہیں ہے، الفاظ میں نہیں ہے، لیکن اسی کلام سے سمجھ آ رہا ہے۔ کیوں نہیں تمہاری باتوں پر یہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے، اسلام کیوں نہیں قبول کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ریزن بتا رہا ہے، اور ریزن کیا ہے؟ وہ سبب کیا ہے؟ یعنی یہ سبب جب کسی میں آ جائے تو پھر چھوڑ دو توقع کہ وہ حق کو تسلیم کرے گا، یہ سبب جہاں پر موجود ہو۔ اور آج یہ جو مسلکی جنگیں ہیں تو یہ سبب بڑی چمک دمک کے ساتھ موجود ہے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا تم اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہارے دین پر ایمان لے آئیں گے جبکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا رہا ہے؟ کیا کرتا تھا وہ گروہ؟ یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کے کلام کو سنتے تھے، ثم یحرفونہ، اور سننے کے بعد اس اللہ کے کلام میں تحریف کر دیتے تھے، اس میں تبدیلی کر دیتے تھے، اس کو چینج کر دیتے تھے۔ من بعد ما عقلوہ، اس کلام کو سمجھ لینے کے بعد تحریف کر دیتے تھے۔ یعنی ان کو اللہ کا کلام سن کر بات ذہن میں آ رہی ہوتی تھی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، یہ سننے اور سمجھ لینے کے بعد پھر تحریف کر دیتے تھے۔ اب بیماری اللہ نے کھول کے بیان کر دی، بیماری تھی کیا؟ سنتے بھی تھے، سمجھ بھی لیتے تھے، پھر تحریف کرتے تھے۔ آپ کے خیال میں یہ جو کام ہے کتاب خدا میں تحریف کرنا، یہ عوام کرتی تھی یا علماء کرتے تھے؟ جی، کوئی جو ریڑھی لگاتا ہے یا کوئی جناب تاجر ہے یا کوئی دکان لگاتا ہے، اس سے لوگ دین پوچھتے ہیں یا دین علماء سے پوچھتے ہیں؟ کس سے پوچھتے ہیں؟ علماء سے پوچھتے ہیں۔ بڑی اچھی طرح اس کو پتا ہوتا تھا کہ یہ ہماری تورات میں کیا لکھا ہے، اس کو سمجھ لینے کے بعد پھر آگے اسباب بھی اللہ تعالیٰ بیان کر دے گا، تحریف کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو قوم جس میں یہ گروہ ہو اور جن کی عوام اس گروہ کو فالو کرتی ہو، ان سے تمہیں توقع ہے کہ ایمان لائیں گے تم پر؟ نہیں لائیں گے۔ جو ایمان لانے کی سب سے بہترین چیز تھی، جو حق کا سب سے زیادہ معتبر بیان تھا، یہ اس کو نہیں بخشتے اپنی تحریف سے۔ اپنے افکار پر، اپنے مفادات پر، اپنے تعصبات کے مطابق اس کو تحریف کر کے ڈھال لیتے ہیں۔ اس مزاج کی قوم سے تم توقع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لائیں گے تم پر؟ نہیں لائیں گے۔
انہوں نے تو اپنا دین بنایا ہوا ہے. انہوں نے جن کو فالو کر رہے ہیں، جن علماء سو کو، جن کی یہ خصلت ہے کہ وہ کتاب خدا کو جانتے بوجھتے ہوئے اور طرح تحریف کر کے اپنی پبلک کو پیش کرتے ہیں، اور پبلک کو بھی ان کا پیکج زیادہ پسند آتا ہے اور اس پہ لگے ہوئے ہیں، اس کی عادت پڑ گئی ہے ان کو. اس مجموعے کو سے تمہیں توقع ہے کہ یہ رسول پر ایمان لائیں گے؟ یہ نہیں لائیں گے. انتہائی معذرت کے ساتھ ایسا ہی آج بھی. کدھر ہیں اللہ کی کتاب کو خود جا کے دیکھنے والے کہ اس میں کیا؟ اللہ نے تو محفوظ کر دیا، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی حجت نہیں ہے. سارے یہ ڈھکوسلے قرآن کو نہیں سمجھا جا، یہ سارے اڑ جائیں گے. جیسے اللہ کہتا ہے نا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہ جو باتیں گھڑا کرتے تھے گم ہو گئی ان سے. جب خدا کہے گا، توجہ فرمائیے، اگر یہ قرآن عام بندے کی سمجھ سے بالا تر ہو، اگر ایسا ہو، تو پھر قیامت کے دن رسول اللہ کا اپنی قوم کی اس قرآن کے بارے میں شکایت کرنا بنتا ہی نہیں ہے. یعنی میں مثال کے طور پر ایک کتاب آپ کو سجیسٹ کروں جس کا مجھے پتہ ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آنی اس کی، یہ آپ سے بالا تر چیز ہے، وہ کتاب آپ کو دوں اور جو آپ کی سمجھ سے بالا تر تھی، اور اس کے بعد پھر اینڈ میں جا کے میں کہیں آپ کے خلاف FIR کٹوا دوں کہ میں ان کو کتاب دے کر آیا تھا، انہوں نے ان سے استفادہ ہی نہیں کیا. بنتا ہی نہیں ہے. آپ کی جگہ میری شکایت ہونی چاہیے، میری مذمت ہونی چاہیے کہ بھائی اگر تم نے ان سے کتاب پڑھانی تھی، انہیں کچھ بتانا تھا تو وہ دیتے جن کو سمجھ میں آتا ہوتا. یہ سارے ڈھکوسلے روز قیامت ختم ہو جائیں گے، اور پتہ تب چلے گا جب اللہ کا رسول کھڑا ہو کے اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوگا یہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا. پھر ان سب حضرات کو بلائیے گا، ڈھونڈتے پھریے گا میدان حشر میں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا. ان کو ڈھونڈیے گا تاکہ آ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کو پیش کر کے خود بچ جائے کہ اصل مجرم تو اللہ نہیں چھوڑے گا کسی کو اس معاملے میں. یہ قرآن کی توہین ہے. قرآن سے دین نہ لینا یہ قرآن کی توہین ہے، خدا کی توہین ہے. یہ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ ان کا مجموعہ تھا. کتاب خدا میں تعریف کرنے والے، آپ دیکھیں ایک گروہ جب تعریف کرتا ہے، اگر عام پبلک، کیونکہ وہ بالکل ڈسکنیکٹڈ ہے کتاب خدا سے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ دنیا میں لگے ہوئے ہیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ سمپلی آ کے خود کتاب خدا کے ساتھ اپنا ایک سمپل سا رابطہ بھی رکھ سکے. نہیں ہے. تو یہ ادھر والا گروپ پھر کھول کے کھیلے گا، تعریف کرے گا. انہوں نے تعریف کی، وہی تعریف شدہ دین رائج دین تھا اس زمانے کا. اب جب اللہ کا نبی آیا تو اللہ کے نبی نے جو باتیں کرنی شروع کی، جو ان کے ذہنوں میں ان کو دین بتایا گیا تھا حضرت موسیٰ کا اصلی دین، تحریف کر کے ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا. جیسے آج کل بھی بہت سارے لوگ جب پہلے بچپن سے سنتے رہے اور اپنی جنت کنفرم کرا کے بیٹھے ہیں اور جناب بڑے فٹ خوش بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی ایکسیڈنٹلی قرآن مجید پڑھنا پڑ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ اور یہ تو اللہ تعالیٰ تو بڑا سخت ہے. تمہیں اب کیوں پتہ چلا سخت ہے؟ تو پہلے دن سے پتہ ہونا چاہیے تھا. اللہ سخت نہیں، اللہ تو وہی ہے جو وہ ہے. یہ بھی میں عرض کیا کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے یہ بنا لیا کہ جناب مثلا رسول اللہ زیادہ رحمت اور نرمی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نسبت. یہ باطل ہے. اصل رحمت کا سرچشمہ اللہ ہے. رسول اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس نے عطا کی ہے، اپنی رحمت میں سے کچھ عطا کر دی ہے. مقابلہ ہی نہیں ہے اللہ کی رحمت کا اور رسول اللہ کی رحمت کا. اللہ کے ساتھ کسی کا مقابلہ نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا ان صفات میں، کسی بھی صفت میں. جب ایسی، یہ میں ضمناً بس حاشیے میں جا رہا ہوں، جب ایسی باتیں کی جاتی ہیں خدا کے بارے میں
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر لوگوں کی توجہ آہستہ آہستہ وہ اللہ سے ہٹ جاتی ہے، پھر ادھر زیادہ آ جاتی ہے. اور جو اصل مراد ہے، جس اصل جو مقصد حیات ہونا چاہیے، جس کی طرف توجہ کرنا رسول اللہ نے سکھایا، اہل بیت اطہار نے سکھایا، ادھر توجہ کرائی، ادھر توجہ ہے ہی کوئی. یہ تحریف ہے، یہ تحریف ہے. ایک مومن، ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے بڑا مقام اس کے ذہن میں، سب سے بڑھ کر توجہ اپنی تمام مشکلات کے لیے، تمام حاجات کے لیے سب سے بڑھ کر توجہ اس کی اللہ کی طرف ہونی چاہیے. جس کی نہیں ہوتی، چاہے جو بھی تعویلیں ٹھوسی ہوئی ہیں، باطل ہے. کیونکہ جن سے امید لگائی جا سکتی ہے ان سب سے بہتر اور کامل اللہ ہے. نہ اس سے زیادہ کوئی سنتا ہے، نہ اس سے زیادہ کوئی دیکھتا ہے، نہ اس سے زیادہ کوئی قدرت رکھتا ہے، نہ اس سے زیادہ کوئی رحمت رکھتا ہے. کون سی صفت ہے کہ جو کوئی اس سے زیادہ رکھتا ہو؟ کوئی نہیں رکھتا. لہذا قرآن نے فیصلہ کیا ہوا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں شدید ترین محبت ان کی اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. باقی تمام محبتیں خدا کی محبت کے نیچے ہوتی ہیں، اس کے سائے میں ہوتی ہیں. یعنی وہیں سے اس کو گائیڈنس ملتی ہے کس سے محبت کرنی ہے، کس سے محبت نہیں کرنی. اس کا سب سے بڑا سورس دوستی، دشمنی، ہر چیز کا وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے. یہ رسول اللہ نے سکھایا ہے، یہ ائمہ اہل بیت نے سکھایا. آپ کتاب اصول کافی اٹھا کے دیکھیں، امام فرماتے ہیں اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری ہر دوستی اور ہر دشمنی، یا دوسرے لفظوں میں ہر پسند اور ہر ناپسند صرف اللہ کی خاطر نہ ہو جائے. صرف اللہ کی خاطر. سب سے اونچا مقام جو ہے ایک مومن کی زندگی میں وہ اللہ کا ہونا چاہیے. تو تحریف، مجھے اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا تحریف کا؟ اس اللہ کی کتاب کے الفاظ کے ساتھ، اس کی آیات کے ساتھ اٹیچ ہونے سے. اس کے بغیر نہیں پتہ چل سکتا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہاں پر آپ کی خدمت میں امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان پیش کرنا چاہتا ہوں. جس نے یہ زندگی میں پہلی دفعہ جو سن رہا ہے وہ یہ سوچے کہ یہ کیوں نہیں میں نے سنا پہلے. حالانکہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو میں ہر روز سنتا ہوں، ہر روز ریپیٹڈلی ہر تقریر میں سنتا ہوں میں، تو یہ کیوں نہیں سنتا میں، یہ کیوں نہیں بتاتے. سنیے، الامام الحسن علیہ السلام اعلموا علما یقینا، یقینی طور پر اس بات کو جان لو. یہ تاکید فرما رہے ہیں. یہ بھی کہہ سکتے ہیں اعلم، تم لوگ جان لو. فرما رہے اعلم، جان لو. کون سا علم؟ علما یقینا. یہ تاکید ہے کہ اس کو یقینی طور پر جان لو. کیا بات جان لو؟ انکم لن تتلو الکتاب حق تلاوتہ، تم لوگ کبھی بھی اللہ کی کتاب کو اس طرح نہیں تلاوت کر سکتے جس طرح اس کتاب کو تلاوت کرنے کا حق ہے. اس وقت تک تم نہیں کر سکتے، یہ قابلیت تمہارے اندر پیدا نہیں ہو سکتی حتیٰ جب تک کہ تم تعرف الذی حرفہ، جب تک کہ تم اس کو نہ پہچان لو جس نے اس کتاب کے اندر تحریف کی. بہت گہری بات ہے، گہری ہے لیکن سادی ہے. تھوڑی سی توجہ کریں تو بہت آرام سے سمجھ میں آ جاتی.
میں نے کسی ایک بندے کو اپنا قبلہ و کعبہ بنایا ہوا ہے اور وہ مجھے کہہ رہے جو قرآن میں اللہ نے اے فرمایا، قرآن میں اللہ نے اے فرمایا، میں کہہ رہا ہوں جو قبلہ صاحب فرما رہے ہیں پیچھے آمین ہے ہماری. اگر خدا نخواستہ وہ ہیرا پھیری کرتا ہو تو وہی پکچر بنے گی جو یہودیوں کی معاشرے کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان آیات میں بتائی ہوئی. اب امام فرما رہے ہیں کہ جب تک تجھے اس کی پہچان نہ ہو جو کتاب کی باتوں میں تحریف کرتا ہے تب تک تو کتاب کو فالو ہی نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ کتاب کے نام پر تو غلط چیز کو فالو کرو، تجھے کیا پتا؟ جب تک کہ تحریف کرنے والے کو تحریف کیسے ہوتی ہے تو نہ جان لے تب تک تم لوگ کبھی بھی اللہ کی کتاب کی اس طرح تلاوت نہیں کر سکتے جس طرح تلاوت کرنے کا حق بنتا ہے. اب سوال، ہم کیسے پہچانیں؟ سارا کام کاج چھوڑ کر چلے جائیں، دینی مدرسے میں داخلہ لے لیں، باقی سارے کام چھوڑ دیں؟ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے لیے ایک پروگرام بنائیں، قرآن مجید کے ٹیکسٹ کو، قرآن مجید کے متن کو آہستہ آہستہ اس سے اپنے آپ کو مانوس کریں. آپ کو پتہ ہو کہ ایک عرصے کے بعد سارے کا سارے قرآن مجید کا جو ٹیکسٹ ہے وہ گویا آپ کے دماغ کے اندر موجود ہو. یہ نہیں کہہ رہا حفظ کریں سارے قرآن کو، لیکن جب انسان بہت زیادہ پڑھتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے اس کے اندر کیا. جیسے بہت محنتی بچے مثلا سال بھر میں اتنا ایک کتاب کو پڑھتے ہیں کہ انہیں سارا پتہ ہوتا ہے اس کے اندر کون کون سے ٹاپکس ہیں اور مثلا کیا کیا چیزیں اس میں ڈسکس کی، پتہ ہوتا ہے ان کو. سال بھر میں وہ اتنی محنت کر لیتے. ایک سال ایسا قرآن کو دے سکتے ہیں. بالآخر کچھ تو تقاضا ہے نا ابدی زندگی کا، کچھ تو تقاضا. لہذا آپ کو پتہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں روایات میں ائمہ نے اپنے حقیقی شیعوں کی جو صفات بتائی ہیں ان میں سے ایک صفت ریگولر رابطہ ہے قرآن سے، مستقل رابطہ قرآن مجید کے ساتھ. تعویذ گنڈے کرنے کے لیے نہیں، ہدایت لینے کے لیے، پھوکے مارنے کے لیے نہیں، اس میں جس کے لیے قرآن نازل ہوا اس کام کے لیے. ورنہ ادھر کئی پیر اور پیرنیاں جو نا قرآن کے تعویذ دیتے ہیں، لیکن ان سے پوچھو کہ پیر صاحب دسو نا ذرا جڑا قرآن دی کوئی گالی دسو، پیر صاحب فارغ ہے، پڑھنے نہیں آتا، عربی کا جملہ صحیح نہیں بول سکتے، عربی کا جملہ صحیح نہیں بول سکتے. لگا ہوا ہے جناب، مارکیٹ میں بزنس چل رہا ہے. امام فرما رہے تم اس وقت تک کتاب خدا کو جس طرح تلاوت کرنا چاہیے نہیں کر سکتے جب تک تم اس کو نہ پہچان لو جس نے اس میں تحریف کی. یہ گویا کہ امام ایک آپ کو ٹارگٹ دے رہے ہیں کہ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرو، دیکھو تحریف کیسے ہوتی. اور تحریف کا کیسے پتہ چلے گا؟ اسی قرآن کے ٹیکسٹ سے پتہ چلے گا. آپ اگر کوئی تفسیر پڑھ رہے ہیں، جب کہو قرآن پڑھنے کا کسی کو کہتے جی قبلہ صاحب کون سی تفسیر پڑھیں، چھوڑو تفسیر کو، پہلے اللہ تعالیٰ نے جو بات کی خود اللہ کا کلام پڑھو. اللہ کو بات کرنی نہیں آتی تو ایک آیت تمہیں سمجھ نہیں آئی، دو سمجھ نہیں آئی، ان کو فی الحال چھوڑ دو، آگے چلو. آپ خود سے بالکل بلینک دماغ لے کر قرآن کو پڑھیں، اس کے بعد مجھے کاؤنٹ کر کے بتائیں کتنی آیتیں ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آئی. یہ گنتی کی چند آیتوں کی وجہ سے پورے قرآن کو فارغ کر دی. اس پر FIR کٹنی چاہیے اور کٹے گی قیامت کے دن. سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 FIR ہے، بڑی خطرناک. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو، یہ جو لفظ ہے نا اتخذوا، یعنی اس بات پر جم گئے تھے کہ اس قرآن کے نیڑے نہیں جانا،
باقی ہر جگہ سے خریداری کرنی، شاپنگ کرنی، ادھر نہیں جانا۔ اتخاذ یعنی ایک بات کو اخذ کر لینا، اس پر پختہ ہو جانا، پکا ہو جانا۔ فَإِذَا عَرَفْتُمْ ذَلِكَ، تو جب تم نے یہ پہچان لیا کہ کتاب خدا میں تحریف کیسے ہوتی ہے، کیسے ہیرا پھیری کی جاتی ہے، عرفتم البدع، تو تم بدعتوں کو بھی پہچان لو گے۔ تمہیں پتہ چل جائے گا کہاں کہاں چیٹنگ کی گئی ہے، کون کون سی نئی چیزیں دین میں ایڈ کی گئی ہیں دین کے نام پر۔ جب تم اس کی تحریف کو پہچان لو گے کہ کیسے آیات میں ہیرا پھیری کی جاتی ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی کی بھی، یہ جو میں بات کروں کہ کسی ایک فرقے سے، کسی ایک مسلک سے مربوط نہیں ہے، جو بندہ اپنے آپ کو بالکل کلیئر کر کے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگ کے، نہ کسی تعصب کی وجہ سے، کوئی مثلاً اہل سنت بھائی سن رہا ہو تو وہ کہے کہ جناب اس کا تو کپڑے اس لیے شیعوں والے پہنے ہوئے ہیں لہٰذا یہ تو غلط بات ہی کرے گا، وہ کہتے بھی ہیں۔ تعصب سے زہر اتنا دماغوں میں بھر دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ کاش کہ وہ جو میں نے لاسٹ درس میں آپ کو سورہ آل عمران کی آیات سنائی تھی، لیسوا سواء، سب ایک جیسے نہیں۔ کاش ہر مسلمان مسلک کے لوگ دوسرے کو اسی نگاہ سے دیکھیں، اچھے لوگ بھی ہیں، گندے لوگ بھی ہیں، اور اچھے جمع ہو جائیں، اچھے جمع ہو جائیں، خدا کی رحمت نازل ہوگی اس امت پر، اور یہ زہر جو ہے فرقہ واریت کا ختم ہو جائے۔ اپنے نظریات رکھیں، میں یہ نہیں کہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سارے نظریات چھوڑ کر ایک ہی نظریہ پہ نہیں، اختلاف رکھیں، اختلاف نیچرل ہے۔ آیا مثلا فرض کریں شیعہ جو مسلک ہے اس کے جو علماء ہیں ان کا آپس میں اختلاف نہیں ہے، بریلوی مسلک کے علماء کا آپس میں اختلاف نہیں ہے، دیوبندی مسلک کے علماء کا آپس میں اختلاف نہیں ہے، اہل حدیث کا نہیں، سب کا ہے، لیکن ایک دوسرے کو جوتے نہ ماریں، اور اسلام دشمن غیر مسلموں سے جوتے نہ کھائیں، آپس میں اکٹھے ہو جائیں۔ کامن سینس ہے جو نہیں ہے مسلمانوں میں۔ جب تم یہ جان لو گے کتاب خدا میں تحریف کس نے کی ہے، کون کرتا ہے، تو تمہیں بدعتوں کو بھی پہچان لو گے۔ والتکلف، تکلف کو پہچان لو گے۔ اب جو تکلف ہے یہ ہم اپنی اردو زبان میں اس کو، میں یہ تو نہیں کہتا کہ غلط معنی میں استعمال کرتے ہیں، تکلف کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹرا ایفرٹ کرنا، وہ ایفرٹ کی جس کی ضرورت نہیں تھی، اس کے بغیر ہی بات ٹھیک تھی۔ جب آیت قرآن سے اپنے مسلک کا مطلب نہ نکل رہا ہو، ایکسٹرا ایفرٹ کرنا، اس کو ہیرا پھیری کر کے اپنے پر لے آنا اپنے مسلک کے مطابق، اور پھر کہنا مراد یہ ہے اور نامراد ہو جانا، اسے کہتے امام فرما رہے ہیں پھر تمہیں تکلف کا پتہ چل جائے گا کہ جناب فلان مفسر صاحب نے بہت تکلف کر کے زور لگا کے اس کو فٹ کیا ہے اپنے نظریے کے مطابق۔ علامہ محمد حسین طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ تفسیر میزان جو ہے ان کی معروف، اس کے مقدمے میں انہوں نے فرمایا ہوا ہے کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن کی آیات کو اپنے مسلک کے نظریات پر تطبیق کرتے ہیں، ٹیلی کرتے ہیں، ٹھونس ٹھانس کے اس میں فٹ کرتے ہیں، اور جب یہ کر لیتے ہیں اس کا نام رکھ دیتے ہیں تفسیر قرآن۔ اور لہٰذا آپ جب تفسیر پڑھیں گے کسی مسلک کی تو آپ کو لگے گا اللہ تعالیٰ بھی اسی مسلک کو فالو کرتے ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی رہنمائی کرتے ہیں، کیونکہ جہاں اللہ تعالیٰ ادھر ادھر کوئی بات کرنے لگتے ہیں وہاں مسلک جو مولانا آ کے اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا اللہ یہ جو آپ نے بات کی ہے آپ کا مطلب یہ ہے، وہ نہیں ہے جو آپ کی بات سے سمجھ آ رہا ہے، آپ کی بات کا مطلب وہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں، جو ہمارا مسلک کہتا ہے۔ لہٰذا اس کتاب کے ساتھ یہ والا کھیل کھیلنے کی سزا مسلمان بھگت رہے ہیں، اور عوام اس لیے بھگت رہی ہے اور بھگتے گی جب تک یہ قرآن کی مہجوریت والا مرض، کینسر یہ ختم نہیں ہوتا۔
اور کچھ سنجیدہ نہیں ہوتے ہم کہ اگر ہم اس دنیا کے چند سال کے لیے اتنا کچھ محنت مزدوری کر سکتے ہیں تو اس قرآن جس کی خاطر پتہ نہیں کیا کیا قربانیاں دی گئی، اس دین کی خاطر کیا کیا زحمتیں کی گئی، اس کے لیے بھی تھوڑا سا سنجیدہ ہو جائے، تھوڑا سا باقاعدہ ٹائم رکھ لیں، ثواب کے علاوہ بھی کبھی چکھ کے دیکھ لیں اس کو کہ اس میں کچھ اس دنیا کے لیے بھی کچھ ہے ہماری یا نہیں۔ تو یہ ایک روایت میں چاہ رہا تھا کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یا میری ان آیات پر سپیڈ ذرا آہستہ ہو جائے گی اس لیے کہ یہ تصویر وہ ہے کہ جو آج کی تصویر ہے۔ اللہ نے بلا وجہ نہیں رکھی یہ چیزیں بیان کی یہاں پر کہ ادھر ہی یہودی ختم، اس زمانے کے یہودی گئے تو یہ آیتیں بھی ختم ہوں گی، نہیں، یہ تا قیامت ہے۔ یہ مزاج اللہ کی کتاب کے ساتھ آج بھی پبلک کا یہی مزاج ہے، اور آج بھی بعض جو ممبروں پہ ناچتے ہیں آ کر ان کی بھی صورتحال یہی ہے۔ کہیں کی آیت ہوتی ہے اس کو اٹھا کے کسی اور مطلب پہ فٹ کر دیتے اور پبلک نہ پتہ نہ سر آگے واہ واہ کر رہی ہوتی، نہ کبھی دیکھا جا کر کے وہاں لکھا کیا ہوا ہے، نہ کبھی دیکھا کہ اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، جو سنا اس کے پیچھے چل پڑے۔ یہ پبلک کا مزاج تھا جس کی وجہ سے ان کے بنی اسرائیل کے علماء نے ان کی پبلک کا بیڑا غرق کر دیا، رسول اللہ پر ایمان نہیں لائی، چونکہ انہوں نے لیڈر گندے بنائے ہوئے تھے، تعریف کرنے والے۔ کیا تم اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہارے دین پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا رہا ہے جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر اس میں تعریف کر دیتا ہے۔ جو اتنی بڑی جسارت کر سکتا ہے اس سے تم توقع رکھتے ہو کہ ایمان لیں گے؟ نہیں لائیں گے۔ جن کی حرکتوں سے خدا کا کلام محفوظ نہیں ہے وہ تمہاری بات پر ایمان لائیں گے؟ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ 76 آیت نمبر 76 سورۃ البقرہ۔ اب اس کا بھی بیان کروں، یہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ عجیب و غریب ہے، یعنی انسان جب گمراہ ہوتا ہے، خدا سے دور ہوتا ہے، اگرچہ دین کے نام پر خدا سے دور کیا گیا ہو، تو ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ جو ایک عام بندے کے لیے تصور کرنا ہی مشکل ہے۔ اتنی بڑی بڑی بے وقوفی کرتا ہے اللہ کے بارے میں۔ ہو رہا کیا تھا مدینہ میں ان ایام میں جب اللہ تعالیٰ یہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ مت تما رکھو کہ یہ ایمان لائیں گے۔ اب اگلی آیت میں بھی وہی ٹاپک جاری ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ ہوتا کیا تھا کہ اب سارے تو ایکسپرٹ اور مکار نہیں ہوتے، تو کچھ بیچ میں سادے بھی تھے۔ جب یہ جنہوں نے ابھی اسلام قبول کر لیا تھا ان سے ملاقات ہوتی تھی یہودیوں کی، تو وہ ان سے کہتے تھے کہ یہ تو جو آپ کے علماء سے جو ہم نے بھی باتیں سنی ہوئی تھی رسول کے بارے میں، جو نشانیاں سنی ہوئی تھی، یہ تو وہی رسول نہیں ہے۔ تو یہ جو ذرا زیادہ مکار اور تیز لوگ نہیں تھے یہ اقرار کر بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس قسم کے لوگ جب اپنے وہ جو بڑے لیڈرز ہوتے تھے، جو اصل کرپٹ لوگ تھے، بے ایمان، ان کے پاس جاتے تھے تو وہ ان کی خبر لیتے تھے، کہتے تھے مسلمانوں کو کیوں بتا رہے ہو؟ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو؟ اب دیکھیں بات کتنی بے وقوفی کی کر رہے ہیں، شیطان کیسا گمراہ کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں سے کہتے تھے کہ تم وہ باتیں مسلمانوں کو کیوں بتا رہے ہو کہ کل قیامت کے دن تمہاری شکایت لگائیں گے اللہ کو کہ ان کو پتہ تھا پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے، مکر جاؤ۔ تو اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو یہ چھپاتے ہیں اللہ کو وہ بھی علم ہے، اور جو یہ اوپر سے باتیں کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اس کا بھی اللہ کو علم ہے۔ یہ اس آیت میں کہا جا رہا ہے، توجہ فرمائیے۔ آیت نمبر 76، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا،
جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں. اب یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ صحیح والے مکار لوگ، چونکہ پہلے اتنا کچھ بتا چکے تھے کہ اب مکر نہیں سکتے تھے. کرپٹ بندہ کس حد تک گر جاتا ہے. جب مسلمانوں سے ملتے تھے اپنے سابقہ دوستوں سے کہ اسی معاشرے میں رہ رہے تھے، تو مسلمان کہتے تھے یہ تو وہی رسول ہے جس کی تم نے نشانیاں بتائی تھی. کہتے تھے ہاں ہاں ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ایمان لے آئے ہم بھی. جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب ان میں سے بعض کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں، یعنی مسلمان نہیں ہوتے، یہودی آپس میں ہوتے ہیں، بنی اسرائیل آپس میں ملاقاتیں کرتے ہیں، تو وہاں پہ کیا باتیں ہوتی ہیں؟ قالوا، کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، جو باتیں، جو راز اللہ نے تمہیں بتا دیے ہیں بنی اسرائیل کو، تم وہ راز ان کو بتا رہے ہو. لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، کہ کل کو اللہ کے سامنے، تمہارے رب کے سامنے یہ مسلمان انہی باتوں کو تمہارے خلاف دلیل بنائیں گے. کیوں بتاتے ہو ان کو؟ یعنی اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں، مکر سے، سمپل یہودیوں سے جو بتا بیٹھتے تھے، ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم مسلمانوں کو یہ باتیں نہ بتاؤ. کیوں؟ اگر تم بتاؤ گے تو کل مسلمان جب قیامت کے سامنے ہم پیش ہوں گے تو مسلمان کہیں گے ان کو پتہ تھا. اب آپ سوچئے کہ انسان کتنا بڑا بے وقوف ہے کہ جو سمجھ رہا ہے کہ مسلمانوں کو بتائیں گے تو وہ دلیل بنا لیں گے، ویسے اللہ کو نہیں پتہ چلے گا کہ ہمیں پتہ تھا یا ہمیں پتہ نہیں تھا. جب انسان بے ایمانی پہ آتا ہے اللہ کے مد مقابل، پھر وہ حماقتوں پہ اتر آتا ہے، پھر وہ جہالت پہ اتر آتا ہے. مسلمان کو چیٹ کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے میں اللہ کو بھی چیٹ کر رہا ہوں. مومن کے ساتھ بے ایمانی کر رہا ہے، مکر کر رہا ہے، اور سمجھ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی میں مکر کر لوں. اس پستی میں گر جاتے ہیں انسان. جب وہ اہل ایمان سے، میں اس کا ٹرانسلیشن دوبارہ پڑھ دوں، جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب خلوت میں یعنی تنہائی میں اپنے ساتھیوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو راز اللہ نے تمہارے لیے کھولے ہیں وہ تم ان کو یعنی مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ وہ یعنی مسلمان اس بات کو تمہارے رب کے حضور تمہارے خلاف دلیل بنائیں گے؟ مت بتاؤ ان کو، تاکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ اللہ کے سامنے کوئی تمہارے خلاف بات بھی نہیں کر سکیں گے، دلیل بھی نہیں دے سکتے. اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے افلا تعقلون، تمہارے اندر اتنی بھی عقل نہیں ہے، تم اپنے راز جا کے ان کو کھول رہے ہو مسلمانوں کو. 77 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے اولا یعلمون، ان کو نہیں پتہ، اس بات کا انہیں علم نہیں ہے کہ ان اللہ یعلم، کہ اللہ جانتا ہے ما یسرون، اس کو بھی جو یہ چھپا رہے ہیں. یسرون سر سے ہے جس کی جمع اسرار ہوتی ہے، راز. اللہ کیا ان کو نہیں علم کہ خدا وہ بھی جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں. دونوں کو جانتا ہے اللہ. مسلمانوں کو تم نہیں بتاؤ گے، ان کے سامنے اقرار نہیں کرو گے تو اللہ کو پتہ نہیں چلے گا کہ تمہیں پتہ ہے، اور تم جان بوجھ کے چھپا رہے ہو. کیا ان کو اس بات کا علم نہیں ہے؟ اس طرح یہ اپنی ایمان نہ لانے کے لیے جو یہ بہانے بنا رہے ہیں، اس میں اتنے گر گئے ہیں کہ ایسی حرکتیں کرنی انہوں نے شروع کر دی. اب آئیے آیت نمبر 77 تھی. کیا نہیں یہ نہیں جانتے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو وہ چھپاتے ہیں وہ بھی، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے. آیت نمبر 78. آیت نمبر 78 اور اس کے بعد 79 بھی، 80 81 یہ جو آیات ہیں یہ بھی اس معاشرے کی اسی تصویر کو کھول کے ہمارے سامنے پیش کر رہی ہیں. اس میں سب سے پہلے وہ طبقہ بیان کیا جا رہا ہے عوام کا کہ جن کو کوئی خبر نہیں ہے کہ تورات میں کیا لکھا ہوا. اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان سے ان کو
امی کہہ رہے. امی کہتے ہیں ان پڑھ کو، کہتے ہیں ماں کو، اور چونکہ جب انسان شکم مادر سے دنیا میں آتا ہے تو ان پڑھ ہوتا ہے، تو جو اسی طرح ہی رہے اور کچھ نہ سیکھے اس کو امی کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان یہودیوں میں سے ایک طبقہ کیا ہے؟ امیون، ان پڑھوں کا، جاہلوں کا. لیکن آیا دنیا کے اپنے دنیا کے کاروبار، دنیا کے معاملات میں جاہل ہیں؟ نہیں، اللہ کی کتاب کے بارے میں جاہل. آج بھی ایسا ہو سکتا ہے کسی پر ڈگریوں کا پہاڑ لگا ہوا ہو اور اس کے اگر بورڈ پڑھنے جاؤ تو ڈگریاں ہی نہ ختم ہوتی ہوں، لیکن کتاب خدا کے بارے میں امی ہو. کیونکہ وہ مثلا فلان یونیورسٹی سے ڈگری لے کر آیا ہے، فلان ملک میں گیا تھا، اور کیونکہ وہ تو جناب انگلش بھی بولتا ہے بہت زبردست، بہت پڑھا لکھا ہے. اللہ کے یہاں پڑھا لکھا نہیں. اللہ علم اور جہالت کو قرآن میں اپنی کتاب کے ساتھ وہ کرتا ہے. مراد یہ نہیں ہے کہ دوسرے علوم امپورٹنٹ نہیں ہیں، سب علوم امپورٹنٹ ہیں، لیکن اگر دنیا کے علوم پڑھے ہو، خدا کی کتاب نہ پڑھی ہو، تو اللہ کہتا ہے تو جاہل ہے، تو ان پڑھ ہے، امی ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے ایسے امی لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، ناخواندہ جنہیں کہا جاتا ہے، illiterate. کیوں ان پڑھ ہیں؟ کیا نہیں پڑھا انہوں نے؟ لا يعلمون الکتاب الا امانی، یہ اللہ کی کتاب کے بارے میں سوائے اپنی من گھڑت آرزوؤں کے اور خواہشات کے، جو بے بنیاد آرزویں ہیں، ان کے سوا انہیں اللہ کی کتاب کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. سمپل لفظوں میں کہوں، جیسے اگلی آیات میں آ جائے گا، کہتے ہیں ان سے پوچھو کہ تورات میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اور جی تورات میں لکھا ہے یہودیوں کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، ہمارے علاوہ جنت میں کوئی جا ہی نہیں سکتا، اے لکھا ہوا ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جاہل ہے. انہوں نے خود نہیں پڑھا، انہوں نے سنا ہے. اگلی آیت میں آ جائے گا، پیسہ کھانے والے لوگوں سے سنا ہے. انہوں نے جو پیسے کھانے کے لیے لوگوں کے کتاب خدا کی باتوں کو تحریف کر کے بتاتے ہیں، ان سے سننے کی عادت ہے. سن کے یہ جاہل سمجھتے ہیں تورات میں یہی لکھا ہوا، اور اپنی سوسائٹی پہ آپ اس کو آ کر اسی فارمولے کو لگا لیں. سوائے قسم اٹھانے کے قرآن کا کچھ پتہ نہیں. اندر کیا لکھا ہوا ہے کبھی پڑھ کے نہیں دیکھا. کہو قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب ہمارا مسلک صحیح ہے، باقی سارے غلط ہے، جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا، باقی سارے جہنم میں جائیں گے. وہی باتیں جن کو قرآن نے کنڈیم کیا، وہی زبان پر لاتے ہیں، وہی نظریات، وہی افکار. تو اللہ نے پھر ان کو کنڈیم کیوں کیا ہے اگر یہ ان کے لیے ناجائز تھے اور بعد میں جائز ہو جانے تھے؟ یہی تو اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے کہ تم مت اپنے آپ کو ایسا سمجھو. کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے کہ میں کنفرم، میں نے تو جنت میں جانا ہے، کوئی نہ سمجھے. اللہ نے جنت میں جانے والوں کی قیامت کے دن نشانی یہ بتائی ہے کہ یہ جو جنت میں جا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے تھے. یہ وہ ہے ہی نہیں جن کے دلوں سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر ہی نکال دیا تھا لوگوں نے. ہم کو تو آگ جہنم کی چھو بھی نہیں سکتی، ہم تو یوں جناب فل سپیڈ پہ نکل جائیں گے اور سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. انہی ڈھکوسلوں سے بچنے کے لیے اللہ نے اتنا زیادہ کنڈیم کیا ہے یہودیوں کی انہی باتوں کو. ان باتوں کی وجہ سے بنی اسرائیل کنڈیم کیے جا رہے ہیں، نہ کہ بنی اسرائیل کیونکہ بنی اسرائیل ہیں اس لیے کنڈیم کی. نہیں، بنی اسرائیل کو تو اللہ تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ چکا کہ یاد کرو ہم نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی تھی. بنی اسرائیل کے ساتھ دشمنی تو نہیں تھی بطور قوم. ہاں، قوم اللہ کی اطاعت کرے وہ پیاری ہے، قوم خدا کی نافرمانی کرے نہیں پیاری. اللہ کی محبت اطاعت سے ملتی ہے.
نہ کہ دعوے کرنے سے ہم اللہ کے فیوریٹ ہیں، ہم اللہ کے سب سے پیارے ہیں، ہمارے جیسا ہے ہی کوئی نہیں روئے زمین پر، ہمیں اللہ نے چن کے الگ کوئی بنایا مخلوق، کسی الگ چیز سے ہمیں پیدا کیا، سب ڈھکوس لے۔ آیات قرآن اس مزاج کو ہی قبول نہیں کرتے، اور سارے نشے اتر جاتے ہیں، اس قسم کے نشے جو دیے گئے ہوں لوگوں کو کہ تم آرزوؤں میں رہو۔ یہ امانی میرے ذہن میں آ گیا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ امانی کیا ہوتی ہے؟ امنیہ کی جمع امانی۔ ایک دفعہ انسان کی کوئی آرزو ہے اور وہ کسی ٹھوس بنیاد پر ہے، یعنی بندہ کہتا ہے، مثلا ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ میں فل محنت کروں گا اور اتنے نمبر لوں گا، یہ اچھی آرزو ہے، اور پھر اس کے لیے محنت بھی کرتا ہے۔ اور ایک بندے کو کسی نے کسی اور سائٹ پہ لگا دیا، اس کو کسی اور کام پہ لگا دیے اور کہا اگر تو یہ کام کر تو تو ٹاپ کرے گا۔ ٹھیک ہے، مثال دیتا ہوں، اس کو چند سوال دیے گئے اور اس سے کہا جائے کہ بورڈ کے پیپروں میں یہی والے کویسچن آنے ہیں، تو چھوڑ باقی کتاب کو، تو یہ والا کام کر، تو پاس ہو جائے گا۔ اب جناب اس نے فل تیار ہے کہ مجھے تو جناب جنت ملنے والی ہے، پیپر سامنے آیا فارغ، وہ ایک سوال بھی نہیں آیا مثلا، یا ایک دو آ گئے، باقی سارے تو فارغ ہو گئے، فیل ہو گئے۔ بے بنیاد آرزو، پراپر قانونی طریقہ نہیں اپنا رہا، جو صحیح طریقہ ہے وہ نہیں اپنا رہا، شارٹ کٹ چاہتا ہے۔ اگر ایسی شارٹ کٹس ہوتی تو اللہ تو اس کی رحمت سب کے لیے، سب کو شارٹ کٹ دیتا، کسی خاص گروپ کو، کسی خاص قوم کو، کسی خاص مسلک کو، فرقے کو شارٹ کٹ دے، باقیوں کو اللہ سختی سے پکڑے، یہ باطل ہے، عدل الہی کے خلاف ہے، عدل الہی کے خلاف ہے۔ تو اگر آپ کو میں ایک ملموس جو آپ فیل کر سکیں مثال سمجھاؤں کہ امانی کیا چیز ہوتی ہے، تو وہ امانی جو ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بچے کے منہ میں چوسنی دی جاتی ہے۔ چوسنی جس کے پیچھے وہ بوٹل نہ ہو، فیڈر نہ ہو جس کے پیچھے، تو بچہ جو ہے وہ اگر ساری عمر گزار دے نا اسے چوستے چوستے، دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں ملنے والا اس کو، لیکن وہ لگا ہوا اسی کو چوسنے پہ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو یہ بتایا گیا، اس کے ذہن میں یہ ہے کہ اسی میں سے دودھ نکلنا ہے۔ اب وہ محنت کر رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، دیکھنے والے کو جو باہر دیکھے گا اس کو پتہ ہے کہ اس میں سے اس بچے کو دودھ، وہ چوس رہا کیوں ہے؟ اس کی خواہش دودھ پینے کی ہے۔ یہ امانی ہوتی، اینڈ میں بندہ بھوکا ہی رہ جاتا ہے۔ بلکہ کہتے ہیں جو بچے زیادہ چوسنی جن کو دی جاتی ہے ان پہ اثر ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی میڈیکلی پرابلم ہو جاتا ہے ان کو۔ خیر، ہمارا موضوع یہ نہیں ہے۔ تو یہ امانی یعنی چوسنیاں، ہر مسلک میں امانی پہ لگا دیا جاتا ہے اپنے اپنے طریقوں سے۔ ان میں سے جنت کا دودھ نہیں نکلنے والا۔ جس نے جنت کا دودھ پینا ہے، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دودھ کی نہریں جاری ہیں وہاں پر جس کا ذائقہ نہیں بدلتا، تو وہ قرآن مجید سے دیکھ لیں۔ قرآن ہی اہل بیت کا فرمان ہے۔ یہ دو چیزیں نہ سمجھیں آپ کہ اہل بیت نے قرآن سے ہٹ کے کوئی اور بات کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں رہنمائی کی اس سے ہٹ کے کچھ اور بتایا انہوں نے، تو ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، یہ نہ بھی کرے پہنچ جائیں گے، یہ خیال خام ہے، یہ وہی چوسنی ہے۔ ان میں سے کچھ ان پڑھ لوگ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ سوائے گمان کرنے کے اور کچھ نہیں کرتے، ان کا گمان ہے،
ان کا گمان ہے کہ یوں ہونا ہے، ان کا گمان ہے ہمارے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، ان کا گمان ہے ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو کچھ عرصہ رہیں گے پھر واپس آ جائیں گے۔ اگلی آیات میں ان سب باتوں کو اللہ نے کنڈیم کیا، اور جس بات کو خدا کنڈیم کر دے وہ نظریہ بعد میں آنے والے کسی کے لیے حلال نہیں ہوتا کہ وہ یہ نظریہ رکھے تو باطل ہے، ہاں تم رکھ لو، تم ہمارے خاص قوم ہو، تم یہ رکھ سکتے ہو۔ تبھی گناہوں کی جرت پیدا ہوتی ہے، تبھی شریعت کو روند ڈالنے کی جرت پیدا ہوتی ہے، اللہ کے احکام کو ان امپورٹنٹ سمجھ کر ان کے برعکس چلتے رہنا، زندگی گزار دینا، تبھی انسان کے اندر یہ جرت پیدا ہوتی ہے کہ جب اس قسم کے ڈھکوسلے، اس قسم کی امانی، اس قسم کی چوسنیاں ان کے منہ میں دی جائیں اپنے اپنے عوام کے، اور اللہ کا حقیقی دین، صاف صاف دین نہ بتایا جائے جو کتاب خدا نے بیان کی۔ ٹائم ہمارا تمام ہے، یہ جب سے درس میں شروع کیا 1 گھنٹہ پورا ہو گیا ہے، بس یہ ہم آیت نمبر 78 پر آج تمام کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 79 میں ان علماء سو کا تذکرہ ہے کہ جن کے بارے میں اللہ یہ بتاتا ہے کہ یہ لوگوں سے مال بٹورنے کے لیے اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر اپنی عوام سے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آیا۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ان کے ہاتھوں نے لکھا اس پر بھی اللہ انہیں عذاب کرے گا، ان کے لیے ہلاکت ہے، اور جو کمائیاں انہوں نے کی وہ تحریف شدہ دین کے نام پر اپنی باتیں بیچ کر پبلک سے جو کمائیاں انہوں نے کی اس پر بھی ان کے لیے ہلاکت ہے اور عذاب ہے، ڈبل اللہ تعالیٰ ان کو سزائیں دے گا۔ تو وہ انشاءاللہ خدا نے زندگی دی اور توفیق دی تو نیکسٹ جو آئندہ ہفتہ ہے سیٹرڈے ہے تو اس کو ہم آپ کی خدمت میں یہاں پر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جو بھی